السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 31 کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا؟ قصیدہ گو یعنی قصیدہ کہنے والا۔ نصرتی، ولی دکنی، فائز، ملا وجہی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے نصرتی۔ سوال نمبر 2 ہے، کس صنف شاعری میں تعریف و توصیف کیا جاتا ہے؟ تعریف بیان کرنا، یہ کس صنف شاعری، صنف بولتے ہیں قسم کو، یعنی کس طرح کی شعر و شاعری کے اندر تعریف و توصیف بیان کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، غزل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ۔ کیا ہے؟ قصیدہ۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ سودا کی پیدائش یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ آپشن 4 ہے، 1713، 1712، 1711، 1710۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1713۔ سوال نمبر 4 ہے، سودا کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ مرزا محمد تقی، مرزا محمد شفیع، مرزا محمد شفیق، مرزا محمد نصیر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا محمد شفیع۔ سوال نمبر 5 ہے، سودا کا انتقال کب ہوا؟ مرزا رفیع سودا کا انتقال کب ہوا؟ آپشن 4 ہے، 1788، 1784، 1782، 1781۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1781۔ سوال نمبر 6 ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا تخلص کیا تھا؟ یعنی یہ تخلص کیا کرتے تھے؟ مرزا، سودا، رفیع، سر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سودا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سودا۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال مختصر ہے اور جواب بھی ساتھ میں ہے۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ قصیدہ نگاری، قصیدہ کو لکھنے والا ہے کہ نہیں؟ قصیدہ نگاری کی تاریخ میں مرزا محمد رفیع سودا کی شخصیت ایک چمکتے ستارے کی طرح۔ رفیع سودا کی شخصیت کیا؟ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح۔ جس طریقے سے آسمان کے اندر ستارے چمکتے رہتے، اسی طریقے سے قصیدہ نگاری کے اندر ان کی تاریخ ایسا ہی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں، ایک ہوتا ہجری ایک ہوتا عیسوی، تو یہ عیسوی میں انہوں نے اردو قصیدہ نگاری میں وہ کمال حاصل کیا۔ قصیدہ نگاری کے اندر رفیع سودا نے وہ کمال حاصل کیا کہ انہیں مصحفی، پیچھے مصحفی شاعر گزرے ہیں، مصحفی جیسے شاعر نے اردو قصیدہ گوئی کا نقاش اول تسلیم کر لیا۔ یعنی انہوں نے وہ کمال حاصل کیا قصیدہ نگاری کے اندر کہ مصحفی جیسے شاعر نے ان کو اردو قصیدہ گوئی کے اندر نقاش اول تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، قصیدہ کی ابتدا کس زبان میں ہوئی تھی؟ ابتدا کے معنی شروعات۔ قصیدہ کی شروعات سب سے پہلے کس زبان میں ہوئی تھی؟ دیکھیے اس کا جواب، قصیدہ کی ابتدا یعنی شروعات سب سے پہلے عربی زبان میں ہوئی تھی۔ کس زبان میں ہوئی تھی؟ عربی زبان میں قصیدہ کی شروعات ہوئی تھی۔ عربی کے اثر سے قصیدہ نگاری فارسی زبان میں پہنچی، یعنی عربی کے اثر سے قصیدہ نگاری کہاں پہنچ گئی؟ فارسی زبان میں پہنچی۔ فارسی میں اس صنف کا اتنا زور رہا کہ تقریباً تمام اہم شعراء نے قصائد کے، قصیدہ کی جمع قصائد، یعنی جتنے بھی فارسی کے اندر اہم شعراء تھے، اہم شاعر تھے، ان تمام نے قصیدہ کہنا شروع کیا، اور فارسی کے اثر سے اردو میں قصائد کا چلن بڑھا۔
عربی کے اثر سے فارسی میں پہنچا، اب فارسی کے اثر سے کہاں پہنچ گیا؟ اردو میں قصائد کا چلن یعنی قصیدہ کا چلن بڑھا، پڑھنا لوگ شروع کر دیے۔ فارسی کے جن شعراء نے قصائد کے لیے جو معیار مقرر کیے، اردو شاعروں نے ان معیار کو تسلیم کیا، مان لیا اور اسے اختیار کیا۔ یعنی یہ کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے فارسی شعراء نے جو معیار قصیدہ کے لیے متعین کیا ہے، معیار مقرر کیا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، سودا نے تقریباً کتنے قصیدہ لکھے؟ تقریباً یعنی قریب یعنی جتنا بتایا جائے گا اس سے قریب۔ دیکھیے، مرزا محمد رفیع سودا قصیدے کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مصحفی نے انہیں نقاش اول کہہ دیا، تو یہ قصیدہ کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سودا نے محتاط انداز کے مطابق 300 سے زیادہ قصائد لکھے۔ یہ کہ اندازہ کے ذریعے بتایا گیا ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا گننا مشکل ہوا کرتا ہے، تو اس لیے ایک اندازہ کر کے بتایا گیا کہ 300 سے زیادہ قصائد انہوں نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، فارسی زبان کے کن قصیدہ نگاروں کو سودا نے اپنا نمونہ بنایا؟ ہے نا، فارسی زبان کے کن قصیدہ نگاروں کو سودا نے اپنا نمونہ بنایا، یعنی ان کی تقلید کی، ان کی پیروی کی۔ دیکھیے، فارسی زبان میں کئی شاعر ایسے تھے جو قصیدہ نگاری کے لیے مشہور ہیں، ہے نا۔ فارسی کے اثر سے اردو کے اندر قصیدہ آیا ہے، تو یہ رفیع سودا اردو زبان کے قصیدہ گو ہیں، تو اس لیے دیکھیے ان میں سراج الدین علی خاں آرزو ایسے فارسی شاعر تھے جن کو سودا نے اپنی قصیدہ نگاری کا نمونہ بنا لیا۔ کن کو؟ شاعر تو بہت سارے تھے، ہے نا، لیکن سراج الدین علی خاں آرزو ایسے فارسی شاعر تھے جن کو سودا نے اپنی قصیدہ نگاری کا کیا کر لیا؟ نمونہ بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، سودا کا سب سے مشہور ہجویہ قصیدہ کون ہے؟ جواب دیکھیں، تضحیک روزگار، جو سودا کا زیر نصاب قصیدہ ہے، یعنی اس نصاب کے اندر شامل ہے۔ اس قصیدہ کا شمار سودا کے سب سے مشہور ترین یعنی بہت زیادہ مشہور ہجویہ قصیدے میں ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ بظاہر ایک گھوڑے کی ہجو ہے، یعنی ظاہر کے اندر دیکھا جائے تو اس قصیدہ کے اندر ایک گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے، لیکن دراصل یہ قصیدہ اس عہد کے یعنی اس زمانے کے فوجی نظام کی ابتری کا مرثیہ ہے۔ دیکھیں اس کے بعد، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی جو الفاظ واحد ہے اس کی جمع بتانا ہے اور جو الفاظ جمع ہے اس کا واحد بتانا ہے۔ دیکھیے، فعل واحد ہے، اس کی جمع آئے گی افعال۔ حال واحد، یہ احوال جمع ہے حال کی۔ وقت واحد، اس کی جمع اوقات۔ تواریخ، یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے تاریخ۔ خدمات جمع، اس کی واحد خدمت۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر کریں۔ فقط والسلام۔